السلام علیکم. آج ہم پیپر 1 کر رہے ہیں ویریئنٹ 2 کا 4024 مئی جون 2024 کا. اس میں پہلا کوسچن جو ہے پارٹ اے میں کہہ رہے ہیئر آر 5 ٹیمپریچرز ان ڈگری سیلسیس. رائٹ دیز ٹیمپریچرز ان آرڈر اسٹارٹنگ ود دی لویسٹ. تو یہ تو آسان سا ہے. سب سے پہلے -6 آئے گا، پھر -2، پھر 0، 1 اینڈ 4. بی پارٹ میں رائٹ دیز نمبرز ان آرڈر آف سائز اسٹارٹنگ ود دی اسمالسٹ. تو اس میں یہ مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے، مگر میں پریفر کرتا ہوں، بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ سارے پرسنٹیج میں اس کو آپ لکھ لیں. تو 0.45 کو ملٹیپلائی بائی 100 کریں تو یہ پرسنٹیج میں آ جائے گا. تو دیٹ از 45%. پھر 3/8 کو ملٹیپلائی بائی 100 کریں تو پرسنٹیج میں کنورٹ ہو جائے گا. تو یہ بھی آسان ہے، مشکل نہیں ہے. تو 75/2 بھی اتنا وداؤٹ کیلکولیٹر کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کا 37.5%. اب آپ کمپیئر کر سکتے ہو، 40% تو آلریڈی پرسنٹیج میں ہے. تو اسٹارٹنگ ود دی اسمالسٹ، تو اسمالسٹ جو ہے یہ 3/8 ہے، جس کا یہ پرسنٹیج آپ کی 37.5 نکلی تھی. تو آپ نے اوریجنل ویلیوز لکھنی ہوتی ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ کا 40% ہے، جو ہے ہی 40% نظر آ رہا ہے. پھر تھرڈ میں 45% ہے، جو کہ 0.45 سے نکلا تھا. کوسچن نمبر 2 پارٹ ہے شیڈ 1 مور اسمال اسکوائر سو دا ڈائیگرام ہیز 1 لائن آف سیمیٹری. اچھا، اس میں اگر آپ یہاں پر شیڈ کر دیں، یہ ریڈ میں نے کیا ہے، تو لائن آف سیمیٹری ڈرا ہوتی ہے یہ ڈائیگنل ریڈ والا. تو اب یہ بالکل سیمیٹریکل شیڈ آپ نے کر دیا. بی پارٹ میں شیڈ 1 مور اسمال اسکوائر سو دی ڈائیگرام ہیز روٹیشنل سیمیٹری آف آرڈر 2. اچھا، اگر میں یہ یہاں پر شیڈ کر دوں، اب آپ اس کو 360 گھمائیں تو یہ دو شیڈ 2 دفعہ ایک دوسرے پر فٹ آئیں گے ڈیورنگ دی روٹیشن آف 360 ڈگری. Question number 3. Olga writes a list of 5 numbers. The median of the number is 12. Mode of the number is 11. The range of the number is 10. Sum of the number is 75. Find the 5 numbers in Olga's list. اچھا، تو اس میں آپ پہلے 5 ڈیشز ڈال لیں. اب اس میں میڈین نمبر 12 ہے، تو یہ یہاں پر 12 آتا ہے مڈل میں. موڈ 11 ہے، تو یعنی دا موسٹ اکرنگ نمبر ہے، تو ایک سے زیادہ ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. تو آپ 2 دفعہ کر لیں اس کو. 2 دفعہ اس لیے کہ باقی نمبرز بھی اس نے دیے ہوئے ہیں. رینج آف دا نمبر از 10. رینج ہوتا ہے ہائیسٹ مائنس لویسٹ. تو ہائیسٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لویسٹ ہمارے پاس 11 ہے. تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اس طرح کہ ایسے نہ کریں، آپ اس کو لکھیں ہائیسٹ مائنس لویسٹ از ایکول ٹو 10. ہائیسٹ کو ہائیسٹ ہی رہنے دیں، لویسٹ 11 لکھ لیں اور ایکوز 10. یہاں سے آپ کی ہائیسٹ ویلیو آ جائے گی 10 + 11 21. تو یہ 21 آ گیا. اب سم آف دا نمبر از 75. تو یہاں پر جو ان نون نمبر ہے وہ ایکس ہو جائے گا، باقی سب کو آپ پلس کر لیں اور ایکوز ٹو 75. تو یہاں سے ایکس کی ویلیو آ جائے گی جو ان نون نمبر ہے 20. تو یہ آپ اس کے آنسر اسپیس میں لکھتے ہیں.
Question number 4A, convert 4 kilograms to grams. تو اس میں 1000 grams جو ہوتے ہیں وہ equals to 1 kilogram. تو 4 اب بڑے سے چھوٹے میں جانا ہے تو ملٹیپلائی کرنا ہے، تو آپ ملٹیپلائی کر دیں 4 by 1000 تو 4000 grams ہو جائیں گے. یہ آپ کا آنسر ہے. کنورٹ 250 cubic centimeter to liters. تو 1000 cubic centimeter 1 لیٹر کے ایکول ہوتا ہے. اب 250 cubic centimeters کو ہم نے لیٹرز میں کرنا ہے، تو چھوٹے سے بڑے میں جا رہے ہیں ہم، کیونکہ دیکھیں 1000 cubic centimeter میکس 1 لیٹر. تو آپ 250 کو ڈیوائڈیڈ بائی 1000 کر لیں، تو یہ ہو جائے گا 0.25. Question number 5A. The diagram shows a parallelogram. Find the perimeter of the parallelogram. یہ آسان سا کوشچن ہے. تو پیریمیٹر کا فارمولا ہے P equals 2 times length plus width. تو 2 times 6 plus 11. تو اس کو سولو کریں 34. P part میں diagram shows a trapezium. Area of trapezium is 36 centimeter square. Find the value of y. تو فارمولا ہے A equals 1/2 into height into sum of parallel sides. تو ایریا دیا ہوا ہے 36، ہائٹ ہے اس کی 4. ہائٹ ہمیشہ دو پیرلل لائنس کے بیچ میں جو ڈسٹینس ہوتا ہے اسے ہائٹ کہتے ہیں. تو پیرلل لائنس کو ایڈ کر لیں y + 13. اب یہاں سے آپ اس کو سمپلیفائی کریں اور میک y the سبجیکٹ. تو آپ کا y آ گیا 5. Question number 6, part A. Jack uses number cards to make a 2-digit number. Complete the missing card to give a 2-digit number that is not a prime number. تو آپ اس میں کیا لکھ سکتے ہیں؟ 2 ڈیجٹ نمبر ہے اور مسنگ میں ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ وہ پرائم نمبر بھی نہ ہو. اگر میں یہاں 1 لکھتا ہوں تو 13 تو پرائم نمبر ہے. 2 لکھتا ہوں 23 تو وہ بھی پرائم نمبر ہے. 3 لکھتا ہوں 33، یہ پرائم نمبر نہیں ہے. پرائم نمبر کی آپ کو اچھی طرح پہچان ہونی چاہیے. My says when I add two multiples of 3, the answer is always multiple of 6. Give an example to show that my is wrong. اب یہ my ہے یا me ہے whatever. تو اب ملٹیپل آف 3 دیکھیں آپ پہلے. 3, 6, 9, 12 and so on means table of 3 ملٹیپل آف 3 ہو گیا. تو اگر میں 3 + 6 کرتا ہوں تو میرا آنسر آتا ہے 9. تو 9 از ناٹ اے ملٹیپل آف 6. تو یہ انف ایگزامپل ہے آپ کی. کوشچن نمبر 7. ورک آؤٹ 2/7 ڈیوائڈ 1/3. اچھا یہ اس ٹائپ کے جو ایک نمبر دو نمبر کے کوشچنز ہوتے ہیں، یہ بچوں کو ایکچولی ایگزامینر ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کچھ مارکس گین کریں، کیونکہ آگے چل کے اس سے ذرا ڈیفیکلٹ کوشچننگ کرنی ہوتی ہے. تو ڈیوائڈ کو ملٹیپلائی میں چینج کریں اور اس کے بعد جو فریکشن لکھا ہوا ہے اس کا ریسیپروکل لے لیں اور پھر اس کو سمپلیفائی کر لیں. 2 3 6 7 1 7. تو یہ آنسر آ گیا. ورک آؤٹ 5/6 + 3/4. گیو یور آنسر ایز اے مکسڈ نمبر. تو 6 اور 4 کا آپ سب سے پہلے LCM نکال لیں. تو
یہ 2 3 6 2 2 4. اب یہ 2 3 اور 2 کو ملٹیپلائی کریں تو یہ کیا بنتا ہے 12. تو 12 ایلسیم آ گیا. اب دیکھیں ڈینامینیٹر 5 اور 6 6 2 12 ہوتا ہے تو اس 2 کو اوپر 5 سے ملٹیپلائی کریں تو 10 آ جائے گا. پلس 4 3 ٹائمز از 12 تو اس 3 کو اوپر 3 سے ملٹیپلائی کریں 9 تو یہ 19/12. اب اس نے مکس نمبر کی وہ کی ہوئی ہے ڈیمانڈ تو 19 اندر رکھیں 12 باہر. اور یہ آسان ہے اس کو مکس نمبر میں لکھنا. تو 1 ہول نمبر 7/12 آپ کا آنسر بنتا ہے. Question number 8. A train leaves station A at 07:43 means 7:43 پہ نکلی ہے اور arrive at station B at 10:27. Work out the time the train takes to travel from A to station B. Okay. 7:43 سے 8:43 8:43 سے 9:43 9:43 سے 10:43. تو یہ 1 گھنٹہ یہ 2 گھنٹے یہ 3 گھنٹے. مگر ہمارا ارائیونگ ٹائم ہے 10:27 اور ہم نے 10:43 تک 3 آورس کاؤنٹ کر لیے ہیں. تو 27 سے 43 تک کتنے منٹس بنتے ہیں تو وہی ہم 3 گھنٹے میں سے مائنس کر لیں گے 16 منٹس. اب وہ 16 منٹ مائنس کریں 3 گھنٹے میں سے تو آپ کے پاس بچتا ہے 2 hours and 44 minutes. تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا اس طرح. A bus leaves the bus station at 6:25. It arrives at the airport 7:05. The distance on the bus station to the airport is 24 kilometer. Calculate the average speed of the bus for this journey. Give your answer in kilometer per hour. اچھا 6:25 سے 7:05 یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم حساب لگا سکیں کہ یہ کتنا ٹائم بنتا ہے. تو یہ منٹ سے بن رہا ہے تو دیٹ از 40 منٹس. تو اس کو کنورٹ کریں ڈیوائڈیڈ بائی 60 کریں تو آورس میں لے آئیں کیونکہ ہمیں کلو میٹر پر آور میں جواب دینا ہے. تو دیٹ از 0.66 آورس. تو ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی ٹائم 24 ڈیوائڈ بائی 0.66. تو اس کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. اس کا ڈیسیمل اوپر 24 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ڈیسیمل کی جگہ 1 اور 6 کی جگہ 2 zeros. تو یہ ہو جائے گا 24 into 100 ڈیوائڈیڈ بائی 66 اور پھر اس کو سمپلیفائی کر لیں تو آپ کا آنسر آ جائے گا 36.6. اچھا اس کو اگر آپ چاہیں تو آپ 36 بھی لکھ سکتے ہیں. ویسے تو آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ 0.6 ہے تو 36 کیوں لکھیں 37 کیوں نہ لکھ دیں. میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ پیپر 1 ہے کیلکولیٹر از ناٹ الاؤڈ تو آپ کی یہ ورکنگ بہت لمبی نہ چلی جائے تو آپ اس کو 36 بھی لکھ سکتے ہیں. تو آپ کا آنسر 36.6 یا 36 آپ لکھتے ہیں. ایکسیپٹیبل ہے یہ. There are red pens, blue pens, black pens in a box. There are X red pens. Number of blue pen is 5 more than the number of red pens. The number of black pens is 2 times the number of blue pens. Write an expression in terms of X for the total number of pens in the box. Give your expression in its simplest form. اچھا ایکس ریڈ کو اس نے خود ہی ایکس کہہ دیا. پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نمبر آف بلو پین از 5 مور دین دا نمبر آف ریڈ. تو ڈیفینیٹلی 5 + X ہو جائے گا یہ. اور نمبر آف بلیک پین 2 ٹائمز دا نمبر آف بلو پین. تو بلو پین کے آپ کے پاس آ گئی ہے 5 + X تو 2 ٹائمز کا مطلب 2 × 5 + X. تو یہ ایکسپریشن بڑا آسان تھا بنانا. تو یہی آپ اس کو لکھ دیں. ٹوٹل نمبر ظاہر ہے ان کو سب کو ایڈ کر لیں اور سمپلیفائی کریں تو یہ آپ کے پاس ایکسپریشن آ گیا. پھر وہ کہتے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف پین ان دا باکس از 27. فائنڈ دا نمبر آف ریڈ پینس ان دا باکس. تو یہ پچھلے پارٹ کا ایکسپریشن یوز کریں اور اس کو ایکویٹ کر دیں 27 کے اور وہاں سے ایکس کی ویلیو نکال لیں. تو
x از اکول ٹو 12 ڈیوائڈ بائی 4، تو ایکس 3 آ گیا. تو یہی ریڈ پینز ہیں. Question number 10. Scale drawing shows part of a field ABCD. Scale is 1 centimeter to 50 meters. تو measure the bearing of C from B. اچھا میرے پاس پروٹیکٹر نہیں تھا تو میں نے اس پہ ایک ڈرائنگ بنا دی تھی اس کی پروٹیکٹر کی. تو آپ نے یہ نارتھ پہ پروٹیکٹر کا وہ 90 اور 0 رکھ کے اس پہ میئر کریں. یہ تو یہ جو بی سی لائن بلیک لائن یہ جس اینگل سے گزر رہی ہوگی وہی آپ لکھتے ہیں. یہاں میں نے تو ایزمپشن ہی دی ہے، آپ یہاں پروٹیکٹر رکھ کے جب کریں گے تو آپ کو صحیح مل جائے گا. تو نارتھ سے آپ نے یہ کاؤنٹ کرنا ہے تو دیٹ وڈ بی نیئرلی 70 ڈگریز. تو بیئرنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں میئر دا بیئرنگ آف سی فرام بی. تو آپ نے خیال کرنا ہے اس کو خالی 70 نہ لکھ دینا. بیئرنگ از آلویز کیلکولیٹڈ ان 3 ڈیجٹ نمبرز. بعض بچے اس کو جلدی میں 70 لکھ دیں گے تو ان کے نمبر کٹ جائیں گے. D is 250 meter from C and 300 meter from A. Use a ruler and compasses only to complete the scale drawing of the field ABCD. 2 marks کا ہے. اچھا آپ پہلے 250 میٹرز کو کنورٹ کریں سینٹی میٹر میں تاکہ آپ رولر پہ میئر کر سکیں، اور اسی طرح 300 میٹرز کو بھی کنورٹ کریں. کنورژن آپ کو دی ہوئی ہے، اس سے کہا ہے 1 سینٹی میٹر 50 میٹرز کے ایکول ہے. تو آپ ڈیوائڈ کریں 250 کو 50 سے تو یہ 5 سینٹی میٹر آ گیا، اور اسی طرح 300 ڈیوائڈ بائی 50 یہ آپ کا 6 سینٹی میٹر. اب آپ نے کمپس کو اوپن کرنا ہے رولر پہ رکھ کے 5 سینٹی میٹر، اور آپ نے لائن لگا دینی ہے. سی پہ رکھیں اور لائن لگا دیں یہ آرک. تو یہ 5 سینٹی میٹر آرک ہو گئی. اسی طرح پھر دوبارہ اس کو میئر کریں رولر پہ کمپس رکھ کے، اور 6 سینٹی میٹر بی پہ رکھ کے اس کی آرک کو کٹ کریں. پھر ان پوائنٹس کو، یہ پوائنٹ آپ کا ڈی آ گیا اور یہ آپ رولر سے جوائن کر دیں. تو یہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ڈائیگرام جو وہ کہہ رہا تھا. پھر اس میں وہ اگلے پارٹ میں پوچھ رہا ہے کہ وہ ایکوی ڈسٹینس فرام اے بی اینڈ بی سی. اچھا جب وہ اے بی اینڈ بی سی کہہ رہے تو بی کامن آ گیا، تو اس میں ہمیشہ اینگل بائی سیکٹر بنے گا. تو آپ کمپس تھوڑا سا کھولیں، بی پہ رکھ کے ایک آرک لگا دیں، یہ ریڈ میں نے لگا دی ہے. پھر اتنا ہی کھلا رہے، اس کو چینج نہ کریں. پھر یہ جو آرک لگائی ہے یہ جہاں سے بی سی لائن کو ٹچ کر رہی ہے اور بی اے لائن کو باری باری ایک پوائنٹ پہ رکھ کے ڈائیگرام کے اندر ایک آرک لگائیں، اور پھر دوسرے پوائنٹ پہ رکھ کے اس آرک کو کٹ کریں. پھر یہ پوائنٹس جوائن کریں بی کے ساتھ. تو یہ آپ کا جو ہے یہ لائن ایکوی ڈسٹینس فرام اے بی اینڈ بی سی. تو یہ آپ کا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا Question 11. By writing each number correct to one significant figure, estimate the value of this. 5.32 کو 1 significant number پہ کریں گے تو یہ 5 بنتا ہے، کیونکہ اس کا اگلا نمبر جو ہے 5 یا 5 سے کم ہے. تو پلس 3.97 1 significant figure پہ یہ 4 بن جاتا ہے. 878 جو ہے 1 significant figure پہ بنتا ہے 8 جو ہے پہلا ڈیجٹ، یہ فرسٹ سگنیفیکنٹ نمبر ہے. تو اس کا نیکسٹ 5 یا 5 سے زیادہ ہے تو اس کو ایک ہم زیادہ کر دیں گے تو یہ 900 بن جائے گا، اسکوائر روٹ آف 900. تو یہ پھر بنتا ہے 5 + 4 9 اوور اسکوائر روٹ آف 900 از 30. 2 زیروز کا اسکوائر روٹ 1 0 آتا ہے اور 9 کا اسکوائر روٹ 3 آتا ہے. تو یہی آنسر بن جائے گا. اور اس کو آپ سمپلیفائی بھی کر لیں 3/10. Question number 12 part A.
A is equal to 5b plus 7. Find the value of a when b is equal to -2. So b में -2 डालें और सॉल्व कर लें सिंपली. तो ये बन जाएगा -10 plus 7 which is -3. Rearrange the formula to make d the subject. तो c plus 9 equals 4d है. तो c plus 9 over 4 is equal to d. ये सब्जेक्ट हो गया. ये 13 में उसने Kamal records the number of phone calls he receives at work each day for 20 days. The results are shown in the table. Frequencies दी हुई हैं, number of phone calls हैं. Find the relative frequency of Kamal receiving 0 to 5 phone calls at work in one day. तो relative frequency आसान सी बात है. ये आप relative frequency equals frequency divided by the total. तो फ्रीक्वेंसी 9 है और टोटल 20 है. तो 9/20 आंसर. 0 to 5 का करना है ना हमने. बी पार्ट में कमाल वर्क्स फॉर 160 days. फाइंड द नंबर ऑफ दीज डेज कमाल वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव 11 और मोर फोन कॉल्स एट द वर्क. 11 और मोर जो है, आप टेबल में जाएं तो 4 और 2 इनको ऐड कर लें तो ये 11 और मोर कॉल्स हैं. ये 4 + 2 6. अच्छा, अब नंबर ऑफ़ डेज़ हमने बताना है. उसने 160 डेज़ काम किया तो 6/20 टाइम्स 160. तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 48 आंसर आ जाएगा. राइट 4 2 0 0 0 इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के लिए आपको हमेशा यूनिट डिजिट के फ्रॉम स्टार्टिंग नंबर. अच्छा, इसमें 4 स्टार्टिंग नंबर है तो इसके बाद आपने डेसिमल लगाना होता है. तो 4.2 इंटू 10 पावर. अब ये काउंट कर लें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं. तो ये 7 डिजिट्स हैं. तो ये आंसर आ जाएगा आपका. Evaluate 1.3 into 10 power minus 4 plus 7.4 into 10 power minus 3. अच्छा, ये जो प्लस और माइनस करते हैं तो इसमें आप कोशिश करें 10 की पावर्स को सेम करने की. तो आप क्या करें, 1.3 इंटू 10 पावर -4 को स्प्लिट करें. तो कर सकते हैं ना आप 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -3. तो देखिए 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -3 ये इंडिसेस रूल में चले गए हैं हम. तो बेसिस सेम है, 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होगी. तो -3 प्लस -4. तो -3 -1 एंड -3 मेक्स -4. हमने स्प्लिट किया है 10 पावर -4 को 10 पावर -1 इंटू 10 पावर -3 में. तो इनको वापस आप इंडिसेस रूल में देखें तो 10 पावर -1 प्लस -3 बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड की जाती हैं. तो -1 प्लस -3. तो -1 -3 -4. तो जो 10 पावर -1 है उसको 1/10 भी तो कर सकते हैं ना हम, क्योंकि उसको अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो 1/10 लिखेंगे. तो 1.3 डिवाइडेड बाई 10. तो इसको डिवाइड करना आसान है, डेसिमल लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएगा. तो 0.13. अब आप ये लिख लें 0.13 इंटू 10 पावर -3 प्लस ये वैसे का वैसे लिख लें. अब आपकी 10 की पावर सेम है तो आप सिंपली 0.13 को प्लस करें 7.4 के साथ. तो दिस इज़ 7.53. और उन दोनों में से 10 पावर -3 में से एक दफ़ा लिख लें कॉमन. तो ये ऑलरेडी लकीली स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि वो कह रहा है कि गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि 7 के बाद डेसिमल आ गया. अगर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल होता तो हमें मूव करना पड़ता. तो ये आंसर स्पेस में आप लिख लें. क्वेश्चन नंबर 15.
اچھا ٹرائنگل اے بی سی از میتھمیٹیکلی سملر ٹو ٹرائنگل سی بی ڈی. اے بی اتنے اے سی اور بی سی کی ویلیوز دی ہوئی ہیں. آپ کیا کریں کہ بی ڈی کیلکولیٹ کرنے سے پہلے تھرڈ اینگل کو 3 لائنوں سے نا شو کریں ڈائیگرام میں. یہ آپ اپنے لیے شو کر رہے ہیں. یہ تو اس کے کورسپونڈنگ وہ ڈیفینیٹلی وہی اینگل بنتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کورسپونڈنگ سائڈس کی ریشو لینی ہے. مثال کے طور پر اگر میں ٹرائنگل اے بی سی میں سپوز میں اے بی لیتا ہوں تو ٹرائنگل بی سی ڈی میں کون سی سائڈ اس کے کورسپونڈنگ بنے گی, تو اس کو میں کیسے ریکگنائز کروں گا. سائڈ اے بی جو ہے اس کو آپ اس طرح اسٹڈی کریں کہ سنگل لائن اینگل جو اے پہ اینگل بنا ہوا ہے سنگل لائن سے بنا ہوا ہے, اور اینگل اے بی سی جو بنا ہوا ہے اس چھوٹے ٹرائنگل میں وہ 2 لائنوں سے بنا ہوا ہے. تو میں اس کو ایسے ریڈ کروں گا سنگل لائن اینگل ٹو ورڈس 2 لائن اینگل. اب اسی طرح آپ ٹرائنگل بی سی ڈی میں دیکھیں تو سنگل لائن اینگل آپ کا بنا ہوا ہے سی پہ, 2 ورڈس 2 لائن اینگل. تو سی بی ڈی دیکھیں 2 لائن اینگل ہے. تو اے بی اس چھوٹے ٹرائنگل میں اے بی سی ٹرائنگل میں جو اے بی سائڈ ہے وہ سی بی ڈی ٹرائنگل میں بی سی کے کورسپونڈنگ ہے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. تو چلے لیٹس موو لائک دس. تو اے بی اوور بی سی ایکولس اے سی. دیکھیں اے سی میں نے لیا سنگل لائن اینگل ٹو ورڈس 3 لائن اینگلس. تو اب اسی طرح اس میں موو کرتے ہیں سنگل لائن اینگل ٹو ورڈس 3 لائن اینگل جو کہ سی ڈی بنتی ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ریشو ہم نہیں یوز کر سکتے, اس کو کینسل کرتے ہیں. اب دوسرا دیکھتے ہیں اے بی اوور بی سی از ایکول ٹو, اب میں لیتا ہوں بی سی, یہ چھوٹے ٹرائنگل اے بی سی ٹرائنگل میں سائڈ بی سی لیتا ہوں تو اس کو میں ریڈ کروں گا 2 لائن اینگل ٹوورڈس 3 لائن اینگلس. آپ چھوٹے ٹرائنگل کی طرف دیکھنا ہے. اوور بی ڈی کو دیکھیں بڑے ٹرائنگل میں, یہ بھی اسی طرح 2 لائن اینگل ٹوورڈس 3 لائن اینگل بن رہا ہے. یہ میں ایرو سے بھی بتا دیتا ہوں, یہ دیکھیں. تو اب آپ اس کے اندر ویلیوز پٹ کریں اور بی ڈی انون ہے, 3 چیزیں نون ہیں. تو 5 اوور 8 ایکولس 8 اوور بی ڈی کراس ملٹیپلائی کریں اور 64 اور 5, تو اس کا آپ ہول نمبر نکال لیں تو آسان ہے. 12 ہول 4 اوور 5, یہ آپ کا آنسر آ جائے گا. Question number 16. R is defined by these inequality. Y is greater than equal to 2x. تو اس کو y is equal to 2x کریں اور اس میں ویلیوز ڈالیں تاکہ آپ لائن ڈرا کریں. دو پوائنٹس حاصل کریں بس. when x is equal to 0 تو y is equal to 0. تو یہ آپ کا پوائنٹ بنتا ہے x0 y0 سینٹر پہ. یہ میں نے ریڈ ڈاٹ بنا دیا سینٹر پہ. اس کو آپ بے شک ریز کر دیں. اب دوسرا پوائنٹ لیتے ہیں y is equal to 2x. تو دوسرا کون سا لیں, تو اسی گریڈ کے اندر ہی رہنا ہے. چلیں x2 لیتے ہیں تو اب y کیا نکلتا ہے y4 x2 y4. یہ آپ کا دوسرا میں نے ریڈ ڈاٹ بنا دیا. ان کو آپ جوائن کر لیں تو ایک آپ کی اسٹریٹ لائن ڈرا ہو جائے گی. آپ بے شک لکھتے ہیں مگر انیکوالٹی کے ساتھ لکھیں y is greater than equal to 2x. اچھا اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ کون سی سائڈ اس لائن کی اس انیکوالٹی کو
ٹرو کرتی ہے. تو اس کا اینگل آپ بنائیں ایکس ایکسس کے ساتھ اسی لائن کا. دیکھیں ایک چھوٹا اینگل یہ آپ دیکھیں میں بلنک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. ایک چھوٹا اینگل بن رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ بڑا اینگل. تو انیکوالٹی کہہ رہی ہے وائی از گریٹر دین اینڈ ایکول ٹو. تو اس کا مطلب یہ جو انیکوالٹی ہے یہ گریٹر اینگل کی طرف جو لائن کی جتنی سائڈ ہے اس کو ٹرو کرتی ہے. اچھا اس میں ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ گریٹر دین ایکول ٹو ہے تو سالڈ لائن رہے گی, لیسر دین ایکول ٹو ہے تو سالڈ لائن رہے گی. اگر وہ خالی لکھ دیتا وائی از گریٹر دین 2x تو آپ نے یہی لائن بنانی تھی مگر ڈاٹیڈ, سالڈ نہیں. اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے آپ سب لوگوں نے. تو اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بڑے اینگل کی طرف کا جو ریجن ہے اس لائن سے وہ اسی انیکوالٹی کو ٹرو کر رہا ہے. اب چلتے ہیں ایکس پلس وائی از لیس دین ایکول ٹو 4. تو اس کو رب کر دیتے ہیں, ریز کر دیں. اب ایکس پلس وائی از ایکول ٹو 4. اب اس میں ایکس کو 0 کریں تو وائی آپ کا 4 آ جاتا ہے. تو یہ پوائنٹ کہاں بنے گا 0 and 4. یہ میں نے بلو ڈاٹ بنایا ہے, یہ بلنک کیا ہے میں نے تاکہ آپ کی نظر پڑ جائے اس پہ. دوسرا پوائنٹ لے لیتے ہیں وائی کو 0 کر کے. تو ایکس 4 ہوگا تو ایکس میں 4 جائیں اور وائی 0 تو ادھر ہی 4 پہ یہ میں بلنک کر رہا ہوں بلو. ایکس ایکسس کے اوپر 4 پہ دیکھیں. اب اس کو آپ ان دو پوائنٹس کو جوائن کریں رولر سے, لائن بن گئی آپ کی. سالڈ ہی رہنی ہے کیونکہ ایکس پلس وائی از لیس دین ایکول ٹو 4. اب اس کا لیس ریجن دیکھنا ہے ہم نے. دیکھیں ایکس ایکسس کے ساتھ میں اسی بلو لائن کے اینگل بنا رہا ہوں. دیکھیں ایک چھوٹا اینگل بن رہا ہے اور ایک بڑا اینگل بن رہا ہے. یہ تو ایکس پلس وائی از لیس دین ایکول ٹو 4. تو یہ اس بلو لائن کے جو چھوٹے اینگل کی سائڈ پہ ریجن بن رہا ہے سارا وہ اس انیکوالٹی کو ٹرو کر رہا ہے. اب چلتے ہیں ایکس از گریٹر دین ایکول ٹو 0. تو یہ میں یہ میں گرین کلر سے بنا رہا ہوں. تو یہ جو وائی ایکسس کی لائن ہے یہ ہے ایکس از ایکول ٹو 0. میں اسی کے اوپر گرین کر رہا ہوں, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ انیکوالٹی لکھتے ہیں ایکس از گریٹر دین ایکول ٹو 0. تو یہ آپ کی جو رائٹ سائڈ پہ ایکس کی ویلیو اس گرین لائن کی رائٹ سائڈ پہ ریجن جو ہے سارا وہ اس انیکوالٹی کو ٹرو کر رہا ہے. چلیں اب ہم نے ریجن آر سلیکٹ کرنا ہے تو وہ اب آپ کو خود ہی سمجھ آ گیا ہوگا. یہ ہے وہ ریجن آر ان تینوں لائنس کی انیکوالٹی کے این مطابق ہے. 17 فائنڈ دا ویلیو آف ایکس. اوکے تو سینٹر سے او سی اور او بی ریڈیس ہے. تو یہ آئسوسیلس ٹرائنگل بنا رہے, دیکھیں بی او سی ٹرائنگل دیکھیں. تو یہ سی کے اوپر بھی 20 ڈگری ہوگا کیونکہ آئسوسیلس ٹرائنگل کے بیس اینگل سیم ہوتے ہیں. تو اب یہ ٹاپ اینگل آپ ان دونوں کو پلس کریں 180 میں سے مائنس کریں تو ٹاپ اینگل آ جائے گا 140. اب اینگل ایٹ سینٹر از ٹوائس دین اینگل ایٹ سرکمفرنس. دیکھیں او سی ڈی پی اس فگر کو دیکھیں. یہاں آپ ایسے جیسے مرضی پڑھ لیں اس کو, بی او سی ڈی یہ جو فگر بنا ہوا ہے. تو اینگل ایٹ سینٹر از ٹوائس دین اینگل ایٹ سرکمفرنس سبٹینڈیڈ بائی دا سیم آرک. تو سینٹر پہ 140 ہے تو سرکمفرنس پہ اس کا ہاف ہوگا. تو ابھی تک ہم ایکس پہ نہیں آئے. تو اچھا اب اے بی سی ڈی ایکس کو فائنڈ کرتے کرتے وائی ہم نے ڈھونڈ لیا. تو اے بی سی ڈی سائیکلک کوادریلیٹرل ہے. کوادریلیٹرل کہتے ہیں اینی 4 سائڈڈ فگر, اور سائیکلک وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم
دیکھتے ہیں کہ اس کے چاروں کارنر سرکمفرنس کو ٹچ کر رہے ہوں. تو اینگل اے پہ جو اینگل بن رہا ہے اس کے بالکل اپوزٹ سی پہ دیکھیں، بی سی ڈی، یہ پورا اینگل 20 اور ایکس ملا کر، تو ان دونوں کا جو سم ہوگا وہ 180 ہوگا. تو ہم یہ کر سکتے ہیں اس کو ہینڈل. اب 120 میں سے مائنس کر دیں 20 پلس ایکس از اکول ٹو 180. تو یہ میرے خیال میں نہیں، اس طرح نہیں. آپ کیا کریں، 180 میں سے مائنس کریں ان دونوں کا سم، یعنی 120 پلس 20 پلس ایکس. اب اس کو پھر ایکول ٹو کس کے کریں، چلیں اس طرح بھی نہیں کرتے. تو اب کرتے ہیں 180 مائنس 120 کرتے ہیں، تو ہمارے پاس 60 آ گیا. اب 60 جو ہے وہ ایکول ہے ایکس پلس 20 کے، تو ایکس از اکول ٹو 40. یہ آپ لکھتے ہیں آنسر. فائنڈ دا ویلیو آف وائی جو آپ آلریڈی نکال چکے ہیں وہ 70 لکھتے ہیں. اچھا 18A 5 پاور 3 از 125، تو ہول پاور -1/3. تو پاورز آپس میں ملٹیپلائی ہوتی ہے تو 3 اور 3 کینسل ہو جائے گا، 5 پاور -1 ہو جائے گا. تو اس کو پازیٹیو کریں تو 1/5 اس کا آنسر آ جائے گا. سمپلیفائی اے پاور 3/4 ہے ہول پاور 3/2. تو ہر ویلیو جو بریکٹ کے اندر لکھی ہے اس کی پاور 3/2 ہے. تو اسپلٹ کر کے سیپریٹلی لکھ لیں. اے پاور 3/4 پاور. اچھا چلے پہلے اندر سے سمپلیفائی کر لیتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے. جو پہلے لکھا ہوا تو سمپلیفائی نہیں کیا تھا. تو یہ بن گیا آپ کا اے اسکوائر 3/2 کا 4 کی جگہ لکھ دیں 2 اسکوائر پاور 3/2. اب اس کو سمپلیفائی کریں، 2 انٹو 3/2 ہو جائے گا. پاورز ہمیشہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں آپس میں، تو یہ اے پاور 3، پھر نیچے 2 اور 2 کینسل، 2 پاور 3 وچ از 8. تو یہ آنسر اسپیس میں لکھتے ہیں. Mass of a bag element is 125 gram. Correct to the nearest gram. Write down the lower bound of mass of the bag of elements. تو کریکٹ ٹو دا نیئرسٹ گرام ہے، اس کا مطلب یہ ہول نمبر کی طرح ڈیل کریں گے ہم. اگر وہ لکھ دیتا کریکٹ ٹو دا نیئرسٹ کوئی ویلیو، جیسے آپ بی پارٹ میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کریکٹ ٹو دا نیئرسٹ 10 گرامس. تو جب کریکٹ ٹو دا نیئرسٹ کے بعد کوئی ویلیو بتاتا ہے ایگزامینر، اس ویلیو کو ہمیشہ ہاف کر دیتے ہیں، یعنی ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو ادھر نہیں کہا ہوا اس نے، کریکٹ ٹو دا جسٹ نیئرسٹ گرام ہے، تو اس ویلیو کو ایز اے ہول نمبر ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. تو ہول نمبرز میں ہم ہمیشہ 0.5 ایڈ یا 0.5 سبٹریکٹ کرتے ہیں اپر باؤنڈ اور یا لوور باؤنڈ کے لیے. تو اب وہ لوور باؤنڈ مانگ رہا ہے تو 125 میں سے 0.5 مائنس کر دیں آپ، تو 124.5 آپ کا آنسر آ جائے گا. اب آ جائیں بی پارٹ میں. Mass of large box is 500 gram. Correct to the nearest 10 grams. تو اس 10 کو آپ ڈیوائڈ بائی 2 کریں، یعنی 5 گرامس کو ہم نے پلس یا مائنس کرنا ہے. اور نیکسٹ سینٹینس میں بھی کریکٹ ٹو دا نیئرسٹ 10 گرام ہے، تو یہی چلے گا اس کے لیے بھی. تو نیکسٹ سینٹینس میں وہ کہہ رہے ہیں میس آف اسمال باکس از 250 گرام. کریکٹ ٹو دا نیئرسٹ 10 گرامس. Calculate the upper bound of the difference between mass of a large box and the mass of a small box. اچھا ڈفرینس بٹوین میس، ان دونوں میسز کا لارج باکس اور اسمال باکس کا جو ڈفرینس ہے اس کا اپر باؤنڈ. تو آپ کیا کریں اس میں، جو اپر باؤنڈ کا مطلب اپر لمٹ یا میکسیمم کتنا ڈفرینس ہم نکال سکتے ہیں، اس کا وہ مطلب بنتا ہے. تو آپ لارج باکس کا اپر باؤنڈ لیں، اسمال باکس کا لوور باؤنڈ لیں، تو آپ میکسیمم اپر باؤنڈ ڈفرینس نکالیں گے. یہ میرے اس جملے کو بہت غور سے توجہ سے سنیں،
یہ آپ کو بہت آگے کام آئے گا ڈفرینٹ ٹائپ آف کوشچننگ میں. تو اپر باؤنڈ ہم لارج باکس کا میتھ ہے 500 تو اس میں 5 گرام ایڈ کر دینا ہم نے, تو 505 ڈفرینس مینس مائنس. اب اسمال میتھ اور اسمال باکس تو 250 اس کا ہے, تو اس میں 5 گرام مائنس کریں تو 245. تو یہ ڈفرینس آپ نے نکالنا اور آنسر اسپیس میں لکھ دینا ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو پاس پیپر کے کوشچن سے ہی سمجھاتا جاؤں گا, پورا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا. کوشچن نمبر 20 میں ایف آف ایکس دیا ہوا ہے, انورس بتا رہا ہے کیلکولیٹ کرنے کو, لکھنے کو. تو آپ اس کو لیٹ کریں ایف آف ایکس کو وائی میں. تو اس کا لیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو وائی کے نام سے لکھیں, اور جب آپ وائی کے نام سے لکھ لیں تو آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ ایکس کو سبجیکٹ کریں. تو یہ ہو جائے گا 5y از اکول ٹو 2 مائنس 4x. تو یہ آپ نے ایکس کو کر دیا سبجیکٹ. اب آپ لکھیں ایف انورس آف ایکس, جو آپ نے لیٹ کیا تھا نا وائی کو ایف آف ایکس, اب وائی کی جگہ واپس ایکس لکھ دیں. یہ آپ کا انورس ہو گیا, یہ آپ آنسر اسپیس میں لکھ سکتے ہیں. تو لیٹ سی, دیکھیں 2 مائنس 4 ٹائمس ایکس کی جگہ 2x لکھتے ہیں ڈیوائڈ بائی 5. اب اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایف آف 2x آ گیا. اب آپ ایف آف ایکس مائنس ایف آف 2x لکھ سکتے ہیں. تو ایف آف ایکس آپ کا ہے 2 مائنس 4x اوور 5 مائنس 2 مائنس 8x اوور 5. تو کامن ڈینومینیٹر, دونوں ڈینومینیٹر سیم ہے تو ایلسیم لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ 2 مائنس 4x مائنس 2 پلس 8x کر لیں, کیونکہ 2 سے پہلے مائنس ہے, اوور 5. اب اس کو آپ لائک ٹرمز کو سمپلیفائی کر لیں. پلس 2 مائنس 2 کینسل, تو 8x مائنس 4x از 4x اوور 5. تو یہ آپ کا آنسر آ جائے گا پارٹ بی کا. تو کوشچن نمبر 21 میں ہائٹ ایچ سینٹی میٹر یہ ہے, 100 سے 120, 120 سے 140 ان کی فریکوینسیز ہیں, اور یہ وہ کہہ رہے کمپلیٹ دا ہسٹوگرام. تو 100 سے 120 والا جو ہے وہ آپ دیکھیں, اس نے اس کا ریڈ کر لیں کہ اس نے کتنی فریکوینسی ڈینسٹی دی ہوئی ہے. تو ہر ڈیجٹ جو ہے اس کا 0.2 کا ہے, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 اینڈ دین 1, 1.2, 1.4. تو فریکوینسی ڈینسٹی کیسے ہم نکالتے ہیں, فریکوینسی ڈیوائڈ بائی کلاس ویٹ سے. تو یہ پہلی والی دیکھ لیں, میں نے نکالی ہے فریکوینسی ڈیوائڈ بائی کلاس ویٹ, جو کہ 1.4 ہے, اور چیک بھی کر لیں وہ 1.4 پہ ہی بنا ہوا ہے 100 سے 120 والی کلاس. دوسرے کا فریکوینسی ڈیوائڈ بائی کلاس ویٹ یعنی 60 ڈیوائڈیڈ بائی 20, تو یہ بنتا ہے 3 پورا 3 بن رہا ہے. تو یہ 3 پر جائیں, اور یہ 140, اور یہ آپ نے اس کا بار بنا دی اس کی. تیسرے گروپ کی ہے فریکوینسی 68 ڈیوائڈ بائی 10 وچ از 6.8. تو 140 سے 150 آپ نے 6.8 جانا ہے, تو 7 کے بالکل ایک ڈیجٹ نیچے یہ بن گیا اس کا. اسی طرح لاسٹ گروپ کی ہے فریکوینسی 24 ڈیوائڈ بائی کلاس ویڈتھ وچ از 10. تو 2.4 تک بنانی ہے آپ نے. یہ آپ کا ہسٹوگرام مکمل ہو گیا. یہ اتنا مشکل نہیں دیا ہوا تھا ایگزامینر نے. کوشچن نمبر 22. ڈائیگرام shows a graph of y is equal to 1 over x plus x over 2.
By drawing a tangent, estimate the gradient of the curve where x is equal to 2. x is equal to 2 पे आपने ये रूलर रख के एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है. अब एक ग्रेडियंट एस्टिमेट करना है तो एक तो यही पॉइंट ले लें, इसमें x2 है और y इसको रीड कर लें. तो ये y इसका, अच्छा एक पॉइंट तो आप ये पिक कर लें, x2 है और y इसका है 1.4 बन रहा है. दूसरा आप एक रीज़नेबल पॉइंट ढूंढें, इसको x1 y1 कह दें. ये मैं -1 x -1 पे और y जो है वो है 0.6, इसको x2 y2 कह दें. अब वो फार्मूला आप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, उसमें आप ये केयरफुली वैल्यूज़ लिख दें. तो इसको सॉल्व करें तो दिस इज़ 0.2. ये इसका अप्रॉक्सीमेट ग्रेडियंट आ जाएगा 0.26. जिसको आप 0.3 भी लिख सकते हैं. By drawing a suitable line on the grid, find the solution of 1 over x minus 5 over x over 2 plus 1 equals 0. अच्छा, ये जो इस इक्वेशन दी हुई है इसको आपने ना ग्राफ की इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. ग्राफ की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस x ओवर 2. अच्छा, अब ये जो बी पार्ट में इसने इक्वेशन दी है 1 ओवर x माइनस 5x ओवर 2 प्लस 1, इसमें आपको 1 ओवर x एक नज़र आ रहा है. तो जो ग्राफ की इक्वेशन है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है उसमें भी 1 ओवर x नज़र आ रहा है. तो आप ऐसा करें कि 1 ओवर x को सब्जेक्ट करें ज़रा, तो ये बन जाता है y माइनस एक्स ओवर 2. अच्छा, अब ये 1 ओवर एक्स को जब मैं सब्जेक्ट कर रहा हूँ और ये बन गया y माइनस एक्स ओवर 2, तो ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू बन गई. ये 1 ओवर एक्स की जगह आप वहाँ पे लिख लें इक्वेशन जो बी पार्ट में दी हुई है. तो ये मैंने 1 ओवर एक्स की जगह लिख दिया y माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 5x ओवर 2 प्लस 1 इक्वल 0. यहाँ से अब आप इसको सिंपल करें, ये हो गया आपका y माइनस 6x ओवर 2. देखें माइनस एक्स ओवर 2 माइनस 5x ओवर 2, तो ये माइनस 6x ओवर 2 बन जाता है. आप इधर से इसको L2 को करें y से मल्टीप्लाई, माइनस 6x प्लस 2. ये 2 एक्चुअली y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी. LCM लिया हुआ है मैंने, और वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि LCM फिर मल्टीप्लाई होके 0 से 0 हो जाता है. तो ये 2y माइनस 6x प्लस 2 है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते जाएं. तो ये y इज इक्वल टू 2 डिवाइड करेगा 6x माइनस 2 को, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1. अब इसको प्लॉट करना है आपने, तो लेट्स डू इट. तो ये -1 तो हो गया, ये देखें -1 पे मैंने एक डॉट बनाया है और इसका ग्रेडियंट क्या था, 6 था. तो ये देखें 6 कैसे बना रहा हूँ मैं, ये 1 2 3 यूनिट ऊपर गए और 1 यूनिट इधर, तो 1 ओवर 3. तो इसका ग्रेडियंट 1 ओवर 3 बनता है. तो ये दो पॉइंट आपने मार्क कर लिए, इसको आप रूलर से इस पे लाइन ड्रॉ करें. ये लाइन जहाँ से कट करेगी कर्व को वही आपके एक्स की वैल्यूज़ होंगी. एक आपका है, ये चले, ये आप इरेज कर दें. एक पॉइंट आपका बन रहा है
یہ دوسرا یہ میں نے ڈاٹڈ لائن سے شو کیا ہے. تو -0.5x ویلیو اور ایک 0.8. اچھا میں نے وہ غلطی سے گریڈین 6 کہہ دیا تھا، گریڈین 3 ہے. تو جو اس کا گریڈینٹ تھا y/x گریڈینٹ ہوتا ہے، تو y میں 3 یونٹ گئے تھے اور x میں 1 یونٹ، تو y/x یعنی 3/1 is 3. تو وہ ہمیں گریڈ پوائنٹ مل گیا تھا دوسرا گریڈینٹ کی مدد سے. 23 پارٹ ہے، یہ تو سمپل ہے. ایک میٹرکس دیا ہوا ہے 3 -1 2 0 اے انورس ہے، تو آپ نے ڈٹرمننٹ نکالنا ہے، یعنی 3 × 0 پلس -1 انٹو 3 × 0 -(-1) انٹو 2. تو یہ آپ کا 2 آ گیا ڈٹرمننٹ. تو اس کا ریسیپروکل لیں 1/2. اب 3 اور 0 کی جگہیں چینج کر لیں 0 3. -1 اور 2 جو لکھا ہوا ہے اس ڈائگنل میں آپ نے ان کے سائن اپوزٹ کرنے ہیں. -1 ہے تو +1، یہاں +2 ہے تو -2. تو یہ آپ کا انورس ہو گیا. تو یہ آپ آنسر اسپیس میں لکھ دیں. اگلے پارٹ میں وہ کہہ رہے ہیں AX = 7 4 فائنڈ X. تو X کو سبجیکٹ کریں گے تو X = A انورس آف 7 4 آئے گا. تو A انورس جو ہے وہ آپ نے نکالا ہوا ہے. صرف یہ کریں کہ 1/2 کو اندر بریکٹ میں ملٹیپلائی کرتے ہیں ہر ایلیمنٹ سے. تو 1/2 جب ملٹیپلائی ہوگا 0 سے تو 0 ہو جائے گا. 1/2 جب ملٹیپلائی ہوگا 1 سے تو 1/2 لکھیں گے. 1/2 -2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو -1 بن جائے گا. 1/2 3 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 3/2 ہو جائے گا. تو یہ ویلیوز آپ یہاں لکھ دیں. اور اس کو 7 4 سے اب ملٹیپلائی کرنا ہے. میٹرکس ملٹیپلیکیشن تو آتی ہوگی. رو انٹو کالم 0 × 7 پلس 1/2 انٹو 4، پھر -1 × 7 پلس 3/2 انٹو 4. اب 7 0 0 1/2 انٹو 4 is 2، 0 + 2 is، یہ سالو کر لیں 2 اور یہاں نیچے -1. کوشچن 24 میں LCM لے لیں x - 1 اور x - 3. تو x - 1 x - 1 کینسل ہو جائے گا. تو یہ اوپر والا x جو ہے ملٹیپلائی ہو جائے گا x - 3 سے. اسی طرح -5 جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا x - 1 سے. تو = 1. اب ڈینومینیٹر والا جو ہے وہ 1 سے ملٹیپلائی ہو کے وہاں پہ لکھ دیں گے، اور یہ لیفٹ سائڈ والا بریکٹ سے ملٹیپلائی کریں ساری ویلیوز. x² - 3x - 5x + 5 = this. اب آپ یہ -3x اور -5x کو سالو کر لیں. -8x + 5 تو اب ان بریکٹ کو سالو کریں، پھر اس کو سمپلیفائی کر لیں. تو یہ آپ کا آ جاتا ہے x = 1/2. کوشچن نمبر 25 میں ہے، یہ ویکٹر کا کوشچن ہے. اس میں OA/AC1/3 دی ہوئی ہے. تو یہ لکھ لیں، OA میں 1 لکھ لیں اور AC میں 3. تو جو OA1 لکھا ہے وہ اسمال a ویکٹر بھی A ہے، یعنی 1 یونٹ ریپرزینٹ A. تو 3 یونٹ ول ڈیفینیٹلی ریپرزینٹ 3A. تو یہ لکھ لیا. اب وہ پوزیشن ویکٹر آف X کہہ رہا ہے، تو یہ آپ نے کرنا ہے. تو OX = OB + BX چلے گا. OB تو آپ کے پاس اسمال b ہے ویکٹر. BX کے لیے آپ نے پہلے BC کیلکولیٹ کرنا ہے. تو BC = OC - OB. یہ میں نے OC - OB اس لیے لکھا ہے کہ یہ دونوں O سے کنیکٹڈ ہیں. تو C جو ہے BC کا C پہلے لکھیں گے O کے ساتھ، مائنس کر کے یہ B OB کے ساتھ لکھیں گے. OC آپ کے پاس 4A ہے اور OB آپ کے پاس B ہے. تو BX = ½ of 4A - B ہو جائے گا. یہ آپ لکھ دیں یہاں پر BX کی جگہ. اور اب LCM لے لیں 2.
تو یہ ہو جائے گا 2b پلس 4a مائنس بی، جو کہ سمپلیفائی ہو کے 2b مائنس بی جو ہے بی ہو جائے گا، بی پلس 4a اوور 2 یا 4a پلس بی اوور 2، اور کامن ڈینومینیٹر سپلٹ کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہ کٹ جائے گا اور او ایکس آپ کا 2a پلس 1 اوور 2b نکل آئے گا۔ آلرائٹ، یہ تو ختم ہو گیا ہمارے کوسچنس، اور یہ میرا فون نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، کوئی بھی انکوائری ہو یا کوئی بھی ڈیمانڈ ہو کہ میں